پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص ایک سورت مبارکہ، اس کا تعارف، پس منظر یہ پیش کیا جاتا ہے۔ آج ہم جس سورہ مبارکہ کا تعارف پیش کریں گے وہ ہے سورہ تکویر۔ سورۃ التکویر یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورت مبارکہ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ 29 اس کی آیات مبارکہ ہیں۔ یہ سورت مبارکہ کا ترتیب نزول کا نمبر ہے 7، یعنی مکی زندگی کے اندر ابتدا میں ہی یہ سورت مبارکہ وہ نازل ہوئی، اور مکی زندگی میں جو سورت مبارکہ نازل ہوتی تھی تو ان میں اکثر جو اس کا ایک مرکزی مضمون کہلاتے ہیں وہ اللہ پاک کی توحید، نبیوں کی رسالت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت، اس حوالے سے اس کے اندر دلائل موجود ہوتے ہیں۔ قیامت کے حوالے سے اس میں ذکر ہوتا ہے۔ تو سورۃ التکویر یہ ان مکی صورتوں میں ہے کہ جن میں ابتدا کے اندر ہی قیامت کے حوالے سے کافی اس کا ذکر وہ موجود ہے۔ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 81 ہے، یعنی 81۔ اب تکویر کہتے ہیں، اس کا معنی ہے لپیٹنا، اور اس کی چونکہ ابتدائی آیت مبارکہ میں، پہلی آیت مبارکہ میں لفظ کلمہ کورت موجود ہے، تو اذا الشمس کورت، اسی اعتبار سے اس کا جو نام رکھا گیا وہ سورہ تکویر یہ منتخب ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن کو ایسے دیکھے گویا کہ وہ سامنے ہے، یعنی اس کی نظر کے سامنے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ اذا الشمس کورت اور سورہ اذا السماء انفطرت اور سورہ اذا السماء انشقت، ان کی وہ تلاوت کرے۔ جسے چاہے کہ وہ سامنے بالکل دیکھے تو وہ ان کی تلاوت کرے۔ ان صورتوں میں چونکہ قیامت کے حوالے سے کافی ذکر وہ موجود ہے، تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی بھی یہ برکت ملے گی کہ آدمی کی توجہ آخرت کی طرف رہے گی۔ جی ہاں، آخرت کے بارے میں لمحہ بھر فکر مند ہونا یہ نفلی طور پر کئی عبادات سے افضل قرار دیا جاتا ہے کہ آدمی آخرت کے بارے میں کچھ سوچتا ہے۔ قیامت کی کئی معاملات اور احوال اللہ پاک نے بکثرت قرآن میں یہ بیان فرمایا ہے۔ سورہ قیامہ الگ سے ہے، مکی صورتوں کے اندر قیامت کے حوالے سے بہت کچھ وہ ذکر فرمایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 13 آیتیں ہیں جن میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا، اور آخر کے اندر قرآن مجید فرقان حمید پر جو کفار کے اعتراض تھے، اور قرآن پاک کو جو معاذ اللہ وہ کبھی نبی پاک علیہ السلام کو ساحر، شاعر کچھ بھی کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یوں ہی یہ کلام بنایا گیا ہے، تو ان کا رد بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے چند مرکزی مضامین کی طرف۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ ترجمہ: جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا
اور جب تارے جھڑ جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، اور جب سمندر سلگائے جائیں گے، اور جب جانوروں کو جوڑا جائے گا۔ آگے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس خطا کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا، کس گناہ کی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا، کیا غلطی تھی اس کی، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کھینچ لیا جائے گا، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی، یعنی جو کچھ اس نے عمل کیے یہ ہر جان کو معلوم ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں 14 آیات میں 12 اللہ پاک نے نشانیوں کو بیان فرمایا، یعنی جب سورج کے نور کو زائل کر دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، سورج کا نور زائل ہو جائے گا، جب ستارے جھڑ کر بارش کی طرح گر پڑیں گے، یعنی کوئی ستارہ اپنی جگہ پہ برقرار نہیں ہوگا، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے ایسے لگے جیسے غبار ہے، مٹی ہے، یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے۔ وہ اونٹنیاں جن کی مدت حمل پوری ہو چکی، وہ بچہ دینے کی عمر کو اور بچہ دینے کی مدت کو، گویا کہ اب ان سے دودھ لینے کا وقت ہے، تو جو لوگ جانور پالتے ہیں انہیں یہ بڑا محبوب وقت لگتا ہے جب جانور اس حالت میں کہ اب جانور سے دودھ ملے گا، تو کہا جائے گا ان کو چھوڑ دیں گے، پھریں گے، ایسی چھٹی پھریں گی۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ اپنی پرواہ میں لگے ہوں گے، ان کو یہ مال متاع یہ کچھ بھی نہیں اب اس کی پرواہ ہوگی، وہ اونٹنیوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے۔ تو یہ بھی ایک نشانی میں سے اس علامت کو بیان فرمایا۔ اور جب قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد وحشی جانوروں کو جمع کیے جائیں گے، اور انہیں جمع کیا جائے گا کہ جانور بھی ایک دوسرے سے بدلہ ان کا دلوایا جائے گا۔ یاد رکھیں، حقوق العباد کی جب ہم بات کرتے ہیں، بندوں کے بندوں پر جو حق ہوتے ہیں، تو یہ بڑے اہم ہیں۔ اب اس میں اگر جانور نے بھی کسی دوسرے جانور کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن اس بے سینگ بکری کو سینگ دیے جائیں گے، اور اس سے وہ دوسری بکری سے بدلہ لیں گے، اور جانوروں کو اس کے بعد مٹی کر دیا جائے گا۔ جانوروں کا یوں حساب کتاب کہ ان کے لیے جنت دوزخ، یہ نہیں، جانور مٹی کر دیے جائیں گے، لیکن اللہ پاک ان سے ایک دوسرے سے جو بھی ان کی آپس کی جو زیادتیاں ہیں اس کا بدلہ قیامت کے دن یہ دلوائے گا۔ اللہ اکبر! کبھی سوچا اس طرح کی بات کو ناظرین کرام؟ یہ جانور ہیں جن کو آج ہم ذبح کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں، پھر یا جو جانور ویسے ہی کوئی مر گیا، مردار ہو گیا، نارمل پھینک دیے گئے، لیکن قیامت کے دن یہ بھی اس طرح اٹھائے جائیں گے اور ان کو جمع بھی کیا جائے گا۔ آگے ہے کہ جب سمندر سلگائے جائیں گے، یعنی پھر وہ خاک ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائے گا پانی، اور جب جانوں کے جوڑ بنیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جانوں کو جوڑا جائے گا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ لیا گیا، یعنی نیک لوگوں کو نیکوں کے ساتھ رکھا جائے گا اور برے لوگوں کو بروں کے ساتھ، اور یہ بھی اس سے مراد لیا گیا کہ جانیں اپنے جسموں کے ساتھ یا اپنے عملوں کے ساتھ ملا دی جائیں گی، جانیں جسم یا اپنے عملوں کے ساتھ، اور یہ بھی مراد لیا گیا کہ روحیں اپنے جسموں کی طرف لوٹا دی جائیں گی۔ تو یوں جب جانوں کو جوڑا جائے گا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جانوں کو جوڑا جائے گا۔ آگے نمبر 8ویں پر بیان کیا گیا کہ جب اس لڑکی سے پوچھا جائے گا جسے زندہ یہاں درگور کر دیا گیا، مار دیا گیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس لڑکی سے پوچھا جائے گا کس غلطی کی وجہ سے، کس گناہ، کس خطا کی وجہ سے۔ اب یہ یاد رکھیں ناظرین کرام، جو یہ سوال ہے یہ لڑکی سے اس لیے نہیں کہ اس سے اس پہ پوچھا جائے گا اور وہ اس کے یوں جواب دینے کے لیے نہیں، بلکہ اصل تو قاتل وہ پکڑا جائے گا جس نے زندہ درگور کیا۔ جیسے عرب کے اندر ایک دستور تھا، معاذ اللہ، لڑکیوں کو یوں زندہ درگور کر دیتے تھے، تو اصل یہ کہ لڑکی سے پوچھا جائے گا اور وہ کہے گی میں بے قصور ماری گئی، تو پھر اس کے قاتلوں کو پکڑا جائے گا کہ تم نے اسے مار دیا، بے قصور اسے یہاں پہ زمین میں دفن کر دیا،
اور پھر آگے جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، جب آسمان اپنی جگہ سے ایسے کھینچ لیا جائے گا جیسے ذبح کی ہوئی بکری سے اس کی کھال کو کھینچ لیا جاتا ہے، اور جب جہنم کو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے بھڑکایا جائے گا، اور جب جنت کو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے قریب لایا جائے گا، سبحان اللہ۔ تو یہ 12 چیزیں ہیں، اور اس کے بعد فرمایا ہر جان جان لے گی کہ جو کچھ لائی، جو اس کے سامنے اچھے عمل ہے تو اچھے، برے عمل ہیں تو برے۔ یہاں ناظرین کرام قیامت کے تو ان مناظر کو بیان کیا ہی گیا، نشانیوں کو بھی بیان کیا گیا۔ ایک بات جو معاشرے کے اندر کہ وہ عرب کا ایک جو دستور کہ جس میں بچیوں کو زندہ مار دیا جاتا تھا، زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی سبب، کس خطا کی سبب تمہیں یہ زندہ درگور کر دیا گیا۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے بچیوں کا تحفظ بیان کیا ہے، اسلام نے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک تعلیم نے، ورنہ عرب کے معاشرے میں یہ کیا جاتا تھا بچیوں کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت میں 8 بیٹیوں کو میں نے زمین میں دفن کیا ہے، زندہ 8 بیٹیوں کو، میں کیا کروں ان کی طرف سے، یعنی اس کا اب کفارہ پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے بدلے میں، ہر بیٹی کے بدلے میں غلام آزاد کرو۔ حضور میرے پاس غلام نہیں ہے، تو فرمایا غلام نہیں ہے تو پھر یوں کرو کہ ہر بیٹی کے بدلے میں ایک اونٹ ہی ہدیہ کر دو، ایک اونٹ ہی ہدیہ کر دو ہر بیٹی کے بدلے میں۔ یاد رہے کہ زمانے جاہلیت میں جو بھی گناہ ہوا، ظاہر ہے اس کے اوپر وہ جو کچھ تھا اسلام لانے پر وہ اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب صحابی کا یہ سوال مزید اطمینان قلب کے لیے کہ میں کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کروں، کچھ نہ کچھ دوں۔ ہمارے لیے یہ چیزیں بھی ایک بطور سبق ہیں کہ اگر گناہ سرزد ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے تو آپ اللہ کی راہ میں صدقہ، توبہ بھی سچی کریں، کچھ نہ کچھ نکالیں، کچھ نہ کچھ دیں۔ بعض چیزیں تو وہ جہاں شریعت نے کفارے رکھے ہیں، لیکن اگر کفارہ نہیں بھی ہے تو آپ اللہ کی راہ میں کچھ نکالیں گے تو انشاءاللہ اس کی آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو اسلام نے بیٹیوں کے لیے بڑے تحفظ کو بیان کیا گیا ہے۔ آج کہا جاتا ہے نا عورت کو کیا دیا، عورت کے لیے حقوق نہیں۔ میں نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن میں رب نے پوری سورۃ النساء بیان فرمائی، عورتوں کے کئی طرح کے حقوق اس میں بیان کیے۔ وراثت آئے تو عورتوں کے وہاں حقوق بیان کیے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ زندہ درگور کرنے والوں کی کتنی مذمتوں کو بیان کیا اور ان کو روکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کرنے والوں پر، حسن سلوک بیٹیوں کے ساتھ کرنے والوں کے لیے جو جنت کی بشارت عطا فرمائی، جس کی 3 بیٹیاں اس پر خرچ کرے، پرورش کرے تو اس کے لیے جنت کی بشارت عرض کی گئی۔ اگر 2 ہوں فرمایا 2 کے لیے عرض کی گئی، اگر 1 ہو فرمایا 1 کے لیے بھی یہ بشارت، یعنی 1 کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں تو اس کے لیے کیا ہے، جنت واجب ہو جاتی۔ تو یہ جو بیان فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے ارشاد فرمایا جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم اہل البیت، گھر والوں تمہیں سلام ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے، اور ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، یعنی عورت ہے اور اس سے پیدا ہوئی ہے یہ بچی، اور جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا قیامت تک اللہ کریم کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث یہاں یاد رکھیں، بچیوں کے مقام مرتبے کتنے بیان کیے ہیں۔ فرمایا جو اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں، اچھا یہاں تک تو معاملہ ہے کہ آدمی بیٹیوں پہ خرچ کرتا ہے، بہنوں پہ خرچ کرتا ہے، جو اپنی 2 بیٹیوں یا اپنی 2 بہنوں، آگے فرمایا یا 2 رشتہ دار بچیوں، 2 رشتہ دار بچیوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے، یہاں تک کہ اللہ پاک اسے بے نیاز کر دے، یعنی وہ لڑکی پر خرچ کرتا رہا یہاں تک کہ بے نیاز ہو گئی، یعنی اس کا نکاح ہو گیا تو اب شوہر خرچ کرے گا، یا اس کو اللہ پاک نے مال عطا فرما دیا تو وہ مالدار بن گئی، یا کسی طرح یا بالفرض اس کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ خرچ کرتا رہا 2 بیٹیوں پر، 2 بہنوں پر، یا رشتہ دار 2 بچیوں پر، یہ کام اس نے کیا، اللہ اکبر، فرمایا تو وہ اس کے لیے آگ سے رکاوٹ ہو جائیں گی، یعنی یہ اس کے لیے آگ جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی، یہ بچیوں کی بیٹیوں کی پرورش کرنا۔ تو اس لیے اسلام نے بچیوں کو بیٹیوں کو بہت مقام دیے ہیں، اور ہمیں یہ کہا بھی ہے
کہ جب بھی اس طرح کا بھی معاملہ ہو تو بیٹیوں کی بھی تحقیر نہ کرو، بلکہ ایسا نہ کرو کہ بیٹوں کو ترجیح دو اور بیٹیوں کے ساتھ یہ برتاؤ کرو۔ نکاح ہو جانے سے بھی تعلق ختم تھوڑی ہوا، بیٹیاں ہیں آپ کی، کل کو وراثت ہے تو وراثت میں حصہ ہے، وراثت میں حصہ ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے ان کا، وراثت میں بھی ان کا حصہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ دیگر باتوں پہ بچیوں اور خواتین اور اس عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور وہ باتیں بھی الٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک طرح کے جو تحفظات انہیں مل رہے ہیں بیویوں کو، عورتوں کو، وہ کچھ اور ہی کسی طرف چلانا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر زیادہ ہی یہ عورتوں پر بات کرنی ہے تو آپ آؤ نا، یہ لوگوں سے کہو کہ ان کو جو جن کے وراثت کے حصے بنتے ہیں وہ دلوائیں، اداروں کو شامل کریں کہ ادارے یہ کریں کہ عورتوں کو یہ تحفظ دیں، وراثتوں کے حصے لے کر دیں انہیں۔ تو ہمارے ملک کے اندر بھی، اور مسلمان کہلانے والے، حاجی نمازی، عمرے کرنے والے، بار بار یہ زیارات پہ جانے والے، لیکن جب وراثت کا معاملہ آئے گا نہیں دیں گے۔ بلکہ بچیاں بیچاری مانگتی نہیں ہیں، بیٹیاں مانگتی نہیں ہیں، بھائی ناراض ہو جائیں گے، فلاں ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، امی ہے تو امی ناراض ہو جائے گی۔ وہ غربت میں زندگیاں گزار دیتی ہیں، تکلیف میں گزار دیتی ہیں، ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے، ان کے پاس نہیں ہوتا پیسہ، بھائی ناراض ہو جائیں گے۔ تو ایسا نہ کیجئے، میں ایسے لوگوں سے کہوں گا آپ بھی ایسا نہ کریں، آپ ان کے ساتھ ضرور یہ اچھا برتاؤ کریں، اور جو وراثت میں ان کا حصہ ہے وہ ان کو دیجیے۔ تو قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا، یہاں یہ بھی ارشاد فرمایا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی بھڑک میں مزید اضافہ ہوگا تاکہ وہ کفار کو ہمیشہ جلاتی رہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ جہنم بھڑکائی ہی اسی دن جائے گی قیامت کے دن، نہیں، پہلے سے ہی بھڑکی ہوئی، مگر اس دن مزید اس میں اضافہ ہوگا۔ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ 1000 سال تک یہ بھڑکائی گئی، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، اور اب وہ انتہائی سیاہ ہے، یعنی پہلے سرخ تھی، پھر سفید، اور اب سیاہ، کالی۔ اور آخر میں بیان فرمایا علمت نفس ما احضرت، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی۔ اچھے عمل ہیں ثواب ہی ثواب، برے عمل ہیں تو اس کا انجام اچھا نہیں۔ کفار کے لیے جہنم کی آگ ہمیشہ کے لیے، لیکن یہ یاد رکھیں مسلمانوں کی بھی ایک تعداد ہوگی جو جہنم میں جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے مسلمان بھی دوزخ میں ڈالے جائیں گے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے ہر ایک کو اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ایسے عمل ہی نہیں کرنے چاہیے کہ جو دوزخ کی طرف لے جانے والے ہوں۔ ایسے عمل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والے کام کرنے چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مسلمان ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، اپنی ایک مدت کے لیے وقت پورا ہونے تک وہ اس میں رہے گا، پھر اسے نکال دیا جائے گا، پھر اسے دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ ہمیشہ کے لیے تو اسے جنت میں جانا ہے اگر ایمان پر خاتمہ ہوا۔ ایمان پر خاتمہ یہ بہت ضروری ہے، اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، کیونکہ آدمی جب گناہوں کی لت میں پڑا ہوتا ہے تو پھر وہ ایمان بھی بعض اوقات اس کا گناہوں کی وجہ سے سلب ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ایمان چھن جاتا ہے، اس سے ضائع ہو جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسے کلمات بول کر وہ اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھتے۔ تو ناظرین کرام، اپنے ایمان کی بھی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اور ایمان کو بھی بچا کے رکھنا ہے، اور برے اعمال سے بھی بچانا ہے، جنت کا راستہ اختیار کرنا ہے، دوزخ کا راستہ اختیار نہیں کرنا۔ اب یہاں سے آگے اللہ پاک نے قرآن پاک کی حقانیت اور قرآن پاک کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، کیونکہ کافر یہ گمان کرتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ جادو ہے یا کوئی شعر ہے یا اگلوں کی کوئی ایسی کہانیاں تھی، یعنی کہ لوگوں کی طرف سے خود ہی بنائی لی گئیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ ارشاد فرمایا تو ان ستاروں کی قسم جو الٹے چلیں، جو سیدھے چلیں، چھپ جائیں، اور رات کی جب پیٹھ پھیر کر جائے، اور صبح کی
جب سانس لے، یعنی اللہ قسم ذکر فرما رہا ہے، سبحان اللہ، بے شک یہ ضرور عزت والے رسول کا کلام، یہ ضرور عزت والے رسول کا کلام، جو قوت والا ہے، عرش کے مالک کے حضور عزت والا ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہے، سبحان اللہ۔ یعنی بے شک یہ اللہ کی طرف سے عزت والے رسول یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کا پہنچایا ہوا کلام ہے، جو کہ قوت والا ہے، عرش کے مالک کے حضور عزت اور وہ مرتبے والا ہے، آسمانوں میں فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور انبیاء کرام تک اللہ تعالیٰ کی وحی پہنچانے پر امانت دار ہے۔ یعنی یہ حضرت جبریل امین کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کا قول ہے، مطلب اللہ کی طرف سے وہ لے کر آئے، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ یہ خود ہی بنایا ہوا ہے، کوئی وحی نہیں آئی، کچھ نہیں ہوا، تو یہ اللہ پاک نے اس کی قرآن کی حقانیت کو یہاں بیان فرمایا اور حضرت جبریل کے بھی مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا۔ یہاں پر ایک اور بحث بھی کی گئی، جمہور مفسرین کی رائے تو یہی ہے کہ انہو لقول رسول کریم، اس سے مراد جبریل امین، یہاں رسول سے مراد جبریل امین، اور بعض مفسرین اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذات لیتے، اب پھر وہ شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی ذات بھی لیتے ہیں کہ آپ کا قول یعنی جو آپ پر نازل ہوا، منزل من اللہ ہے، اللہ پاک کی طرف سے جو آپ کو نازل ہوا ہے۔ یہاں پر جہاں جبریل امین کے حوالے سے ان کی طاقتوں کو بیان کیا گیا، تو نبی کریم علیہ السلام کی بھی طاقتیں، سبحان اللہ، اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے، اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے۔ اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اے حبیب بے شک ہم نے تم پر تھوڑا تھوڑا قرآن اتارا، یعنی فرمایا اگر ادھر اتارتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اے حبیب آپ پر تھوڑا تھوڑا یہ قرآن اتارا ہے، اللہ نے اتارا ہے، اور آپ اپنی جگہ پر صحیح سلامت، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دیدار کے لیے کہا ربی ارینی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، کہ اے موسیٰ آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے مگر یہ کہ آپ پہاڑ کی طرف دیکھیے، آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں، اور اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا جہاں پر اللہ پاک کی وہ تجلی ہونی تو پھر ان قریب اللہ آپ کو پھر دیدار کرائے گا۔ لیکن آپ نے جب پہاڑ کی طرف دیکھا تو پہاڑ پر ایک رب تعالیٰ کی تجلی ہوئی ہے، اللہ اکبر، براہ راست تجلی کو نہیں دیکھا، پہاڑ کو دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام زمین پر آ جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ پاک نے آپ کو کتنا مقام مرتبہ اور قوت عطا فرمائی کہ آپ جاگتے ہوئے گئے اور اللہ پاک کا دیدار کر کے آئے، تو یہ بھی آپ کی شانیں ہیں، اللہ پاک نے یہ مقام مرتبے دیے۔ اور قرآن میں آپ کے بھی اللہ پاک نے کئی نسبتوں سے قسم ذکر فرمائی، آپ کے شہر کی قسم ذکر فرمائی، آپ کے شہر کی قسم فرمائی، باتوں کی قسم فرمائی، زمانے کی قسم فرمائی، جان کی قسم ذکر فرمائی، یہ قرآن میں۔ تو آگے پڑھتے جائیں قرآن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں ہی شانیں، سبحان اللہ، کیا خوب کہا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید عظمتیں، محبتیں اپنے دلوں میں بھی لوگوں کے دلوں میں بھی بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا نور بھی سمجھنے کی توفیق دے، نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔